السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کا جو امتحان اس سال ہونے والا ہے فوقانیہ والے اسٹوڈنٹ کا، اور اس میں ایک عربی ایک لینگویج ہے، ایک بھاشا ہے، ایک زبان ہے جو امتحان میں آپ سے اس کے تعلق سے زیادہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے اظہار العرب۔ اظہار العرب کے بارے میں جتنے ڈیٹیلز ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ اس میں آبجیکٹو کوشچن آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ سوال میں ہے کہ کتاب اظہار العرب کس فن کی کتاب ہے؟ بہت امپورٹنٹ پوچھ سکتا ہے کہ کتاب اظہار العرب کس فن کی کتاب ہے۔ وکلپ دے گا آپ کو امتحان میں، فن عربی ہے، فن اردو ہے، عربی ادب ہے، اردو ادب ہے، فارسی ادب ہے۔ تو آپ چنیں گے کہ اظہار العرب جو کتاب ہے یہ فن عربی ادب ہے۔ کیا ہے؟ عربی ادب ہے۔ سوال نیکسٹ میں ہے کہ اظہار العرب کے مصنف کا نام، بہت امپورٹنٹ چیز، 4 نام دے گا آپ کو کہ اظہار العرب کے مصنف کا کیا نام ہے۔ آپ بتائیں گے کہ اظہار العرب کے مصنف کا نام محمد بن یوسف ہے، یعنی نام محمد ہے، والد کا نام یوسف ہو جائے گا، محمد بن یوسف ان کا نام ہے۔ سوال نیکسٹ میں ہے کہ صاحب اظہار العرب کہاں پیدا ہوئے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا، تو بولیں گے سامرود میں۔ کہاں؟ سامرود میں، یہ کو یاد کر لینا ہے۔ سوال نیکسٹ میں ہے کہ صاحب اظہار العرب کی پیدائش کس ہجری میں ہوئی؟ جی صاحب اظہار العرب کی پیدائش کس ہجری میں ہوئی؟ جواب دیں گے کہ 1307 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، امام شافعی کو آپ کیا سمجھتے تھے؟ امام شافعی کو آپ کیا سمجھتے تھے؟ جب آپ بتائیں گے کہ امام شافعی کو امام سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے؟ امام۔ امام سے مراد یہ مسجد میں نماز پڑھنا امام نہیں ہے، علم کا امام، فقہ کا امام، حدیث کا امام، ان کو امام سمجھتے تھے۔ سوال نیکسٹ میں ہے کہ صاحب اظہار العرب کی شادی کہاں ہوئی؟ بتائیں گے ریاست ٹونک میں، ریاست ٹونک میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ نیکسٹ سوال ہے کہ اظہار العرب کا معنی لکھیے۔ اظہار العرب کا معنی لکھیے۔ جواب لکھیں گے زبان عرب کی کلیاں، زبان عرب کی کلیاں۔ نیکسٹ سوال میں اظہار کا مادہ کیا ہے، یعنی کس لفظ سے یہ بنا ہے؟ تو بولیں گے زا، ہا اور را، زا، ہا اور را، ٹھیک ہے نا۔ امتحان دے سکتا ہے آپ کو، زال بڑی ہا را، تو چننا ہوا کہ نہیں زا، ہا اور را ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اظہار العرب میں ترکیب کون سی ہے؟ ترکیب اضافی ہے، ترکیب موصوفی ہے، ترکیب اسنادی ہے، کیا ہے؟ بتائیں گے کہ اظہار العرب میں ترکیب اضافی ہے۔ کیا ہے؟ ترکیب اضافی ہے، یعنی کہ مضاف مضاف علیہ کی نسبت ہے۔ سوال نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ صاحب اظہار العرب کہاں کے صدر تھے؟ جی صاحب اظہار العرب کہاں کے صدر تھے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے کیا تھے؟ صدر تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ صاحب اظہار العرب کی وفات کب ہوئی؟ ادھر پیدائش ہو گیا، یہاں پر وفات پوچھ رہا ہے، بتائیں گے 1361 ہجری بمطابق 1952 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ تمام کوشچنس ہیں جو آپ کو پڑھنا ہے، یہ گروپ اے کا ہے، یعنی الف کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر نیکسٹ میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دھیان سنیے گا آپ کہ سوال افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ امتحان میں آئے گا 15 16 17 18۔ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ بتائیں گے افعال ناقصہ کتنا ہے؟ 17 ہیں۔ اسم کی اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ بتائیں گے تسنا، لکھا نا تسنا، معنی ہوتا ہے کہ 9۔ اسم کی اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ تو 9 ہے۔ امتحان میں آئے گا 6 7 8 9 10، چنیں گے آپ 9 ہے۔ سوال دیکھتے ہیں، ما، انا، ان کیا ہے؟ ما، انا، ان کیا ہے؟ بولیں گے حروف مصدر ہے۔ کیا حروف مصدر ہے؟ نیکسٹ سوال میں ہے کہ محل اعراب کلمہ کا کون سا خبر ہوتا ہے؟ جی محل اعراب کلمہ کا کون سا خبر ہوتا ہے؟ بولیں گے کلمہ کا آخری حرف، کلمہ کا آخری حرف۔ نیکسٹ سوال میں ہے فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جی فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ بتائیں گے کہ فاعل کا اعراب جو اسٹوڈنٹ مدارس میں پڑھتے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، رفع کو رفع کہتے ہیں پیش کو، رفع کہتے ہیں پیش کو، رفع کہتے ہیں ضمہ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو فاعل کا اعراب کہتا ہے رفع ہوتا ہے، ان کے پیش ہوتا ہے۔
کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آئے گا 4 5 3 چنیں گے آپ، 3 قسمیں جی، کلمہ کی 3 قسمیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ استاد ہونے کے ناطے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے آگے بڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں سوال میں کہ کلام کن کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ جی کلام ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلام، بولیں گے 2 اسموں یا ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر کے بنتا ہے، اور کلمہ چند لفظوں سے چند حرفوں سے مل کر کلمہ بنتا ہے، اور کلام جو ہے 2 اسموں یا ایک فعل اور ایک اسم سے بنتا ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نیکسٹ میں، کہنا اور اس کی اخوات کی خبر کون سا اعراب آتا ہے؟ کہنا اور اس کے اخوات کی خبر پر کون سا اعراب لگتا ہے؟ بتائیں گے نصب، بتائیں گے نصب، اور نصب کون جانتے کیا ہوتا ہے؟ نصب کون ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فتحہ بھی بولتے ہیں اور زبر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں سوال نیکسٹ میں، الحمد میں الحمد مصدر سے اسم فاعل ہے حامد، تعریف کرنے والا، اس میں فاعل ہو جائے گا۔ نیکسٹ میں ہے ان میں سے صحیح کی مثال، ان کے صحیح لفظ کون ہے؟ وعد، نصر اور اخذ، بتائیں گے کہ نصر ہے۔ سوال حروف ندا کتنے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ چیز، حروف ندا کتنے ہیں؟ جواب میں خمسہ، کیا لکھا ہے؟ خمسہ، اور خمسہ یہ عربی لفظ ہے، معنی ہوتا ہے کہ حروف ندا کتنا ہے؟ 5 ہیں۔ نیکسٹ سوال میں ہے کہ درمند ذیل الفاظ میں حروف تنبیہ کو متعین کریے، یا حیا، جیم ہے الا، تو جواب بتائیں گے کہ الا جو ہے یہ حروف تنبیہ کے کیا ہے؟ الا حروف تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ نیکسٹ سوال میں ہے اس میں تفضیل کس کلمے سے مشتق ہے؟ اس میں تفضیل کس کلمے سے مشتق ہے؟ صحیح جواب فعل سے، کس سے نکلا ہے؟ فعل سے نکلا ہے جی اسٹوڈنٹ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور حالت جر میں فتح، یہ اعراب کس اسم متمکن کے ساتھ خاص ہے؟ بتائیں گے غیر منصرف، کس کے ساتھ؟ غیر منصرف کے ساتھ یہ خاص ہے۔ جو مدارس کے بچے ہیں دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہوگی، انہوں نے پڑھا ہوگا، نحو صرف پڑھا ہوگا تو سب جانتے ہوں گے۔ کلمہ نعم کیا ہے؟ کلمہ نعم کیا ہے؟ حروف ایجاب ہے، حروف ایجاب ہے۔ اور یہ حروف زائد کتنے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا، حروف زائد کتنے ہیں؟ بولیں گے سبعتن، سبعتن کا معنی ہوتا ہے 7 ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جب بھی پڑھنا ہوگا فوقانیہ مولوی کا کسی ایک عالم سے پڑھیے گا، الحمدللہ آپ کو مکمل صحیح پڑھائیں گے وہ۔ سوال میں ہے حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ صحیح جواب 6، 6 میں ہوتا ہے 6 ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز، علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ بولیں گے کلمہ اور کلام ہے، کلمہ اور کلام ہے علم نحو کا موضوع، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ سوال نمبر دیکھتے ہیں نیکسٹ میں، اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں؟ اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ بتائیں گے ثلاثہ، ثلاثہ معنی ہوتا ہے 3، ثلاثہ معنی 3۔ فاعل پر کون سا اعراب آتا ہے؟ جی فاعل پر کون سا اعراب آتا ہے؟ بتائیں گے ضمہ، ضمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رفع، رفع کا معنی ہوتا ہے پیش، یعنی کہ پیش آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر نیکسٹ میں کہ مرفوعات کتنے ہیں؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا، مرفوعات کتنے ہیں؟ بولیں گے مرفوعات 8 ہیں، کیا ہے؟ 8 ہے۔ نیکسٹ سوال میں ہے حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ اس کو جواب لکھیے، یہ آپ کے 2 نمبر کے آئیں گے۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے اور کون ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ لکھیے حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، 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 کانا، دیکھیے آپ کو دکھا رہا ہوں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل، یہ کیا ہے؟ حروف مشبہ 6 ہیں، اور ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ان کا اعراب آپ کو جب آئے گا تو آخری والے حرف کو زبر دے گا، کیا دے گا؟ زبر دے گا، ہاں صحیح ہے۔ یہ آپ کو ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ بہت سارے بچے پریشان ہیں کہ ان کو عربی کا جو خاص ٹاپک ہے وہ نہیں مل رہا ہے، تو بچوں کو شیئر کیجیے، جو بچے فوقانیہ کے آپ کے اسٹوڈنٹ اور دوست اور ساتھی ہیں۔ پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔